بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جگہوں پر انڈے کا خول رکھ دو، رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ ناظرین، خالی پیٹ ادرک کا رس پی لینے سے 90 سال کی عمر تک آپ کا چہرہ نوجوانوں جیسا نظر آئے گا۔ نہارمو شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرے گا وہ قرض میں مبتلا رہے گا۔ جس نے روزانہ 7 اجوا کھجور کھا لی اس دن نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی جادو اس کو نقصان پہنچائے گا۔ ناظرین، جس گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ جس کے سر میں درد رہتا ہو وہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ سر درد سے شفا ملے گی۔ ہر نماز کے بعد یا مصورو پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر ملتے رہیں۔ چند دنوں میں چہرے کے داغ دھبے چھائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، چہرے پر نورانیت اور خوبصورتی آ جائے گی، آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس ہو کر لوٹو۔ سیب کھانے سے پہلے سیب کو سونگھ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تم مرغ کی آذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ناظرین، بخار والے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں آپ کے اندر جنم لیتی ہیں۔ جب گھر میں گوشت بناؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کرو، کیونکہ ان میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو تمہارے گھر سے جنات قیمتی چیزیں لے جائیں گے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال زیادہ کھاتے ہیں ان کو بہت جلد رونا آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، اس سے آپ کے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ گھر میں جس جگہ چیونٹیاں جمع ہوں وہاں پر لیمو کا رس نچوڑ دو، چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ چائے کا ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار ہمراہ پانی
استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے، جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے، بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے انسان ڈپریشن سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ پالک، میتھی اور ساگ سے جسم کی تھکاوٹ، سستی اور اداسی دور ہوتی ہے۔ ہری سبزیاں ڈپریشن میں 50% تک کمی لاتی ہیں۔ کالا زیرہ کچل کر گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں، اس سے گیس کی شکایت دور ہوگی۔ جگر، پتے اور نظام انہضام کے لیے بے حد مفید ہے۔ بلغمی کھانسی سے نجات پائیں، بادام کے مغز کے ساتھ دانے پیس کر تھوڑی سی چینی ملا کر صبح و شام کھائیں، چند دن میں بلغمی کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ اور دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی کی وجہ سے انسان کو نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ کمر درد کی اب چھٹی ہو جائے گی۔ میرے پاس کمر درد کے مریضوں کے لیے ایک نایاب آسان نسخہ ہے۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ کر پیس کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ جو بچے سوتے وقت پیشاب کرتے ہوں ان کو روزانہ چھوٹا چمچ شہد کھلانا بہت مفید ہے۔ بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹائیں، کمزوری بھگائیں، بھنے ہوئے چنے روزانہ کھائیں۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش اور مصری کھانا شروع کر دو، اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ سوتے میں خراٹے آتے ہوں تو نمکین پانی کے غرارے کریں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو سینے میں جلن کا مسئلہ رہتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری عورت ہوتی ہے۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، دانت مضبوط ہوتے ہیں اور جنسی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہو رہی ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور 13 111 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ عمل روزانہ کریں اور جب تک ولادت نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے لیے ان آیات کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ پانی چوس کر پیو، یہ زہد و ہضم ہے اور بیماری سے بچاتا ہے۔ حالت حیض میں ٹھنڈے پانی کا استعمال جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔
پیٹ درد، ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد اور ہڈیوں کی تکلیف کی شکایت بہت بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کے بدنما تل مٹانے ہیں تو پودینے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں سے پانی آنا رک جاتا ہے۔ جلدی بوڑھا کر دینے والی عادتیں: دوسرے لوگوں سے حسد کرنا، دوسروں سے ضد اور انا رکھنا، اپنی ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچنا، دنیا اور پیسوں کی لالچ دل میں ہر وقت رکھنا، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پر سوچنا، یہ سب عادتیں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ چائے بناتے وقت موٹی عورت اس میں ادرک کا ٹکڑا اور دار چینی ڈال لیا کرے، ہلکی آنچ پر پکائے، جب پانی تھوڑا رہ جائے پھر اس کو چھان کر استعمال کر لیا کرے، پیٹ اندر جانے لگے گا اور پوری زندگی وزن کم رہے گا۔ ناظرین، بخار کے بعد یا کسی مرض کی وجہ سے بال گرتے ہوں تو کھوپرے کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ کھوپرے کا تیل نہایت مفید ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑاہی کے اندر 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کے ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ انار کے چھلکے کا ٹکڑا چباؤ، الرجی دور ہوتی ہے۔ پیروں پر لوشن یا ویزلین لگانے کے فوراً بعد موزے نہیں پہننے چاہیے، اس سے پیروں میں بدبو کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں ان دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مثلاً قبض، بدہضمی، خواب آور دوائیاں۔ اگر سفید یا کالے چنے دیر تک پکانے کے باوجود اچھی طرح نرم نہیں ہوتے، اگر پکتے ہوئے چنوں کے سالن میں ابلتا ہوا گرم دودھ شامل کرو تو وہ جلدی گل جائیں گے۔ ٹماٹر کے ٹکڑے چہرے اور ہاتھوں پر رگڑنے سے جلد کے ان حصوں کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکتا ہے جہاں جہاں سیاہ رنگ کے نشانات نمایاں ہوں گے۔ جھریاں اور لٹکی جلد کے لیے دھنیے کے پتوں کا پیسٹ بنا لو اور اس میں ایلو ویرا جیل کو بھی مکس کر لو۔ اس پیسٹ کو 20 منٹ چہرے پر لگا رہنے دیں، بعد میں صاف ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ اگر گلے میں خراش ہو تو کان کو کھینچیں یا اس میں انگلی ڈال کر پھیریں۔ 3 پھل آپ کے چہرے کو چمکتا دمکتا بناتے ہیں: انار، مالٹا اور سیب، جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا اور خون پیدا ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ سبز دھنیا سونگھنے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ خواب میں پیاس پر پانی نہ ملنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ خواب میں کالا لباس نظر آئے تو رزق کم ہوتا ہے، خواب میں سانپ نظر آئے تو رزق کم ہوتا ہے، خواب میں پشت پر بوجھ اٹھانا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ خواب میں مچھلی نظر آئے تو وفادار عورت ملے۔ نان سٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں
تو ان کی چمک برقرار رہتی ہے۔ یاد رکھیں، موٹاپا بیماری ہے، اس کو صحت مندی سمجھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ گنجی